السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور باتوں باتوں میں اس نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور اس نے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالی تجھ کو قبر کے عذاب سے پناہ دے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد قبر میں ضرور جانا ہے۔ اگر قبر میں راحت مل گئی تو پھر آگے بھی راحت ہی راحت ہے، اور خدا نہ خواستہ وہاں عذاب ہو گیا تو پھر آگے کی منزلیں اور کٹھن ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر جانے کے بعد آپ روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص یہاں عذاب قبر سے نجات پا گیا تو باقی منزلوں پر بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اسی منزل پر پھنس گیا اور اس کو عذاب قبر شروع ہو گیا تو پھر آگے اس کے لیے اور دشواریاں اور مشکلات ہوگی۔ اس لیے اس پہلی منزل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ یہ عافیت کے ساتھ گزر جائے، سلامتی کے ساتھ گزر جائے، تاکہ آگے کی منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ عذاب قبر عالم برزخ میں ہوتا ہے، جو اس دنیا سے علیحدہ ایک عالم ہے۔ جس گڑھے میں ہم میت کو اتارتے ہیں اس میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ جس حالت میں میت کو اتارا جاتا ہے اگرچہ وہ ویسی ہی نظر آتی ہے، مگر اس کی روح کا عالم برزخ میں پہنچ کر بھی جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عذاب و ثواب یہ سب اگرچہ عالم برزخ میں دراصل روح کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم بھی وہاں کی راحت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور کبھی گڑھے میں ہونے والے عذاب و راحت کا اہل دنیا کو بھی مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔
جس کے متعدد واقعات حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو اور خواب میں اس کو مارا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو۔ اب خواب کے اندر تو یہ سب حالات اس پر گزر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل ٹھیک سویا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ البتہ اس کے جسم پر تھوڑے بہت آثار محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہے یا کپکپا رہا ہے یا اس کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ اور اگر خواب میں بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر رہا ہے تب بھی ہمیں یہاں سوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے، نہ پیتا ہوا نظر آتا ہے، مگر خواب میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے۔ بس اس دنیا میں میت کے عذاب اور ثواب کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی عبرت اور نصیحت کے لیے اس دنیا کے اندر بھی قبر کا عذاب دکھا دیتے ہیں اور کبھی وہاں کی نعمتیں دکھا دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ علماء کرام نے اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور اپنے اپنے زمانے کی وہ واقعات لکھے ہیں جن میں قبر کا عذاب بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عذاب قبر کا ایک واقعہ یاد آ گیا، سماعت کریں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احوال القبور میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں اپنی زمین پر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب میں گھر کی طرف واپس جانے لگا تو راستے ہی میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ راستے میں قریب ہی ایک مقبرہ تھا۔ میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز ادا کر کے شام کے معمولات اور تسبیحات وہیں بیٹھ کر پوری کر رہا تھا۔ اور جب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تو یکایک مجھے کسی کے کڑھانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہائے ہائے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب میں نے آواز کی طرف دھیان لگایا تو وہ قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں قبر کے پاس گیا اور اپنے کان قبر سے لگائے تو قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی آواز کے ساتھ یہ آواز بھی آ رہی تھی، قد کنت اصلی وقد کنت اصوم۔ میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور روزے بھی رکھا کرتا تھا، پھر مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ قبر کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے، قد کنت اصلی وقد کنت اصوم۔ میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور روزے بھی رکھا کرتا تھا، پھر مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس کی آواز ایسی دردناک تھی
کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے اس قبر کے پاس سے اٹھا اور میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے ان کو بلا کر لے آیا اور ان سے کہا کہ تم بھی ذرا یہ آواز سنو۔ واقعتاً یہ آواز آ رہی ہے یا میرے ذہن کا خلل ہے؟ جب انہوں نے کان لگائے تو ان کو بھی یہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سچ مچ آواز آ رہی ہے، تمہارے دماغ کا خلل نہیں ہے۔ بہرحال اس روز تو ہم جلدی سے اپنے معمولات پورے کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن میں پھر واپسی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں اسی مقبرے میں گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ میں جا کر آج بھی وہ آواز سنوں گا، آیا وہ آواز آج بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ چنانچہ آج بھی میں نے وہاں جا کر پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ پھر بالکل اسی طرح آج بھی قبر سے آواز آنے لگی جس طرح گزشتہ کل آ رہی تھی، اور میں نے قبر کے پاس جا کر کان لگائے تو وہی الفاظ سنے جو کل سنے تھے۔ لہذا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس مردے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا اور خوف کی وجہ سے 2 ماہ تک مجھے بخار چڑھا رہا۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ قبر میں میت کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے، اور انسان اور جنات کو اس لیے آواز سنائی نہیں دیتی کہ اگر ان کو بھی آواز سنائی دینے لگے تو سارے کے سارے راہ راست پر آ جائیں۔ جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں، اور جو مسلمان بے دین اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ سب اپنی اصلاح کر کے نیک اور پارسا بن جائیں، تو پھر سارا امتحان ختم ہو جائے اور مقصود فوت ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ عقل میں کچھ آتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھنے سے ہمیں اتنا یقین نہ آتا جس طرح بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے، بس اسی ایمان کی قیمت ہے اور اسی پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ قبر کے اس عذاب کو نظروں سے اجھل کرنے کے باوجود کبھی کبھی کہیں کہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں، اور اسی لیے دکھا دیتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور سبق سیکھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کی گفتگو ہم پارٹ 3 میں کریں گے۔ آپ نے پارٹ 1 بھی سن لیا، پارٹ 2 بھی سن لیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب پارٹ 3 کے لیے آپ انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔